نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما اصاب من مصیبة الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے اذن سے. کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی رنج، جو بھی آتا ہے اللہ کے اذن سے آتا ہے، اس میں اللہ کی مشیت ہوتی. عمومی طور پر زندگی میں سب سے زیادہ رنج اور غم کس کی طرف سے پہنچتا ہے؟ اولاد کی طرف سے، ان کی طرف سے جن سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. محبتیں آزمائش لاتی ہیں، جس سے بھی کریں گے آزمائے جائیں گے. آزمائش کیوں آتی ہے؟ تاکہ جان لیا جائے، کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیا جائے، جانچ کے لیے. تو جو بھی کوئی آزمائش زندگی میں آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی. ایسے تمام پیرنٹس، والدین، استاد، لوگ جو کبھی بھی ان کی طرف سے ستائے جائیں جن کی طرف سے، جن پر ان کا احسان ہوتا ہے، جن کے ساتھ وہ بھلائی کرتے ہیں، جن کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتے ہیں، جن کے لیے وہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں، تو عموماً توقع کیا ہوتی ہے کہ ان کی طرف سے کیا ملے گا؟ شکریہ، یعنی شکر گزاری کا رویہ ملے گا، اطاعت اور فرما برداری کا طریقہ سامنے آئے گا. لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں. ہم سب کسی نہ کسی کی اولاد ہیں. ہم سب اپنے والدین سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہم نے کبھی زندگی میں ان کو ستایا، تنگ کیا، یا کبھی انہوں نے ہم سے شکوہ کیا کہ تم نے مجھے بہت تنگ کیا، یا کبھی وہ ہماری وجہ سے روئے، کبھی انہوں نے دکھ اٹھایا. یقیناً تمام ماں باپ اس مرحلے سے گزرتے ہیں. تو جب بھی کوئی ایسی تکلیف آئے تو انسان کیا کرے؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کو راہ دکھا دیتا ہے. تو خواہ اولاد کی تربیت ہو، شاگردوں کی تربیت ہو، اس میں نہایت صبر کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سب کام بھی انسان کو صرف اللہ کی خاطر کرنا چاہیے. جب انسان اپنے بچوں کو بھی اللہ کی رضا میں پالتا ہے، ان پر بھی جو احسان وہ کرتا ہے اللہ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داری سمجھ کے کرتا ہے، تو پھر انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، پھر اس کا دل غنی ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل سے یہ حرص نکل جاتی ہے کہ بچے یا شاگرد یا کوئی بھی اس کا شکریہ ادا کرے. وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اس کا دل پرسکون ہو جاتا ہے، اللہ اس کے دل کو تھام لیتا ہے. لیکن اگر انسان یہ کام اللہ کے لیے نہ کر رہا ہو تو بعض اوقات اولاد کو بھی آپ کرنے سے گریز نہیں کرتا. آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جو اپنے بچوں سے بھی قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار ہوں، ہمارے اطاعت گزار ہوں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، ہمیں اللہ کا اطاعت گزار اور رسول کا اطاعت گزار بننا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری بات مانیں تو ہمیں کس کی ماننی ہے؟ اللہ رب العزت کی. ہم خود تو اللہ کی دن بھر نافرمانیاں کریں اور اپنے بچوں سے یہ توقع رکھیں کہ وہ ہمارے فرما بردار بن جائیں، یہ ممکن نہیں. اس لیے اس فرما برداری کی توقع سے پہلے اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں، اپنے طریقوں پہ غور کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی ہر معاملے میں اطاعت کریں، ان کے احکامات کو ماننا شروع کر دیں. لوگ خود بخود آپ کی بات ماننے لگیں گے.
فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے پیغمبر پر کھلم کھلا پیغام پہنچانے ہی کی ذمہ داری. وہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا. اس کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دے. اللہ لا الہ الا ہو، کون ہے اللہ؟ وہی تو جس کے سوا کوئی الہ نہیں جو عبادت کے لائق ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے ہر معاملے میں، انسانوں پر نہیں. والدین بچوں پر بھروسہ نہ کریں اور بچے والدین پر بھروسہ نہ کریں. والدین بھی اور بچے بھی، استاد بھی اور شاگرد بھی، سب کے سب اہل ایمان انسانوں پر نہیں اللہ پر توکل کریں، کیونکہ وہی سارے کام سنوارنے والا ہے. لہذا کبھی کسی طرف سے کوئی بھی مشکل آئے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف دوڑنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، اس سے مدد مانگنا ہے. اور ہر روز 2 نفل صبح سویرے دن بھر کے لیے کافی ہو جائیں گے، سارے کاموں کے لیے کافی ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر ساتھ ہی بتا دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو بے شک بعض تمہارے ازواج اور اولاد تمہارے دشمن. کتنے پیارے رشتے ہوتے ہیں، شوہر کے لیے بیوی اور پھر بچے. تو بعض اوقات انسان جن سے محبت کرتا ہے، جن سے بہت سی توقعات رکھتا ہے، انہی کی طرف سے اس کو عداوت کے پیغام بھی ملتے ہیں. اللہ نے بتا دیا، یہ حقیقت اللہ نے کھول کے رکھ دی اور اس میں کوئی شک نہیں. ایسا ہوتا ہے کہ آپ جس پر احسان کرتے ہیں وہ آپ کا دشمن بن جاتا ہے. تو بہت دفعہ بچے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی بجائے کیا بن جاتے ہیں؟ مصیبت بن جاتے ہیں. بعض اوقات شاگرد احسان مند ہونے کی بجائے مخالفت شروع کر دیتے ہیں، مختلف طرح سے تکلیف دیتے ہیں. لیکن جس شخص کا کام اللہ کے لیے ہوگا وہ ان باتوں کی پرواہ نہیں کرے گا اور اپنا کام جاری رکھے گا. وہ فرائض پورے کرتے رہے گا، اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گا جو اس پر اللہ کی طرف سے. بچے اگر بات مانتے ہیں تب بھی ان پر احسان کرنا ہے، اور اگر نہیں مانتے تب بھی اپنا کام کرتے جانا ہے، اپنا فرض پورا کرتے جانا ہے. اور اگر ایسا محسوس ہو تو کیا کرو؟ فاحذروہم، بس ان سے محتاط رہو کہ وہ تمہارے لیے بہت نقصان دہ نہ ہو. لیکن اس کے ساتھ ہی اس دشمنی کو ختم کرنے کے لیے، اس عداوت، مخالفت، نفرت کو ختم کرنے کے لیے کیا فارمولہ ہے؟ مقابلہ. نفرت کا جواب نفرت میں نہیں. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، جو تمہیں دکھ پہنچائے تم ان کے لیے کیا کرو؟ معاف کر دو، درگزر کرو، ان کو بخش دو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بھی غفور الرحیم. بعض اوقات ماں باپ اور بچوں کے درمیان کیا ہوتا ہے، ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہیں، ایسے اختلافات ہو جاتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ بس اب تو ہمیشہ کے لیے ختم، اب ہم ان کا منہ نہیں دیکھیں گے، اب ان کے پاس جائیں گے بھی نہیں، کچھ نہیں. یہ رشتے خون کے رشتے ہیں، ان کو کاٹا نہیں جا سکتا. اس لیے قصور کتنا بھی بڑا ہو، تمہارا رویہ اور تمہاری پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، معاف کر دو، بخش دو، درگزر کرو. دن میں بچے کتنی بار ستاتے ہیں ماں باپ کو، کتنی بار نافرمانی کرتے ہیں، کتنی بار غلطیاں کرتے ہیں؟ کئی بار، انگنت بار. تو پھر کیا کرنا ہے؟ درگزر کرتے جانا. 3 لفظ ہیں معافی کے، تینوں یہاں اکٹھے کر دیے گئے. معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو، جانے دو، جھگڑے ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر لے کے بیٹھ گئے